بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر شمع ہدایت کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کیا ہے۔ یا اللہ وہ امام مبین کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور علی کو قرآن نے ولی کہا۔ پھر فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر امام خدا کا چنا ہوا ہوگا تو جنت میں لے جائے گا، اگر امام ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا اور اس کا اپنا ایمان مشکوک ہوا اور وہ ہمیں غلط راستے پہ لے جائے گا، ہم نے اپنی طرف سے امام بنا لیا تو وہ ظاہر ہے ہمیں غلط راستے پر لے جائے گا۔ یا اللہ امام کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، تو ہم اگر امام درست نہ ہو تو مقتدی بھی درست نہ ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ ہمارا ولی کون ہوگا؟ ہمارا خلیفہ کون ہوگا؟ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غدیر خم پر 1,24,000 پیغمبر سے خطاب کیا، 1,24,000 صحابہ سے خطاب کیا، حضرت علی کے بازو سے پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا ہادی میں ہوں اس کا ہادی علی ہے۔ یا رسول اللہ علی کے بعد کون ہادی ہوگا؟ فرمایا لوگوں گھبراؤ نہیں، میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے رب کا قرآن، دوسری میری اطرت اور اہل بیت ہے۔ یہ حدیث ثقلین بیان فرما کر بتلا دیا کہ میرے بعد علی ہوں گے، علی کے بعد ان کی آل میں سے 11 ان کے بیٹے ہوں گے، وہ تمہارے ہادی و مولا ہوں گے۔ یا رسول اللہ پہلے آپ پھر علی، کیوں یہ نبوت و امامت آپ نے اپنے ہی گھر میں رکھ لی؟ جس طرح مال کو آپ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اسی طرح ولایت و خلافت کو بھی عام لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ تو ارشاد ہوا، بلکہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کی، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی۔ اب آپ نے فرمایا کہ جانشینی اور گدی نشینی کی جب باری آئی تو ہمیں دور کر دیا اور علی کو ہمارے حوالے کر دیا، اور کیا اس کی کوئی لاجک بھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، تو رسول نے فرمایا کہ میں اپنے خود سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ پاک مجھے فرما رہے ہیں کہ اپنے بعد اپنے نائب کا اعلان کرو، تو میں نے اپنے نائب کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی یہ آیت بھی نازل ہو گئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا، کیونکہ رسول نے اپنے بعد امام کا اعلان کر دیا، رسول نے حضرت علی کو مولا بنا دیا، حضرت علی کو ہادی کا اعلان کر دیا، حضرت علی کو وسیع بطور وسیع انتخاب کر لیا۔ تو اب تو بات کلیئر ہو گئی، اب کوئی بات مشکوک نہیں رہی۔ کیوں کہا؟ محمد عربی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الحکمت، میں شہر حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وسیع رسول کے لیے علم رکھنا اور حکمت رکھنا ضروری ہے۔ اللہ ولی ہے،
اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، محمد ولی ہے، محمد عالم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، میرا بھائی علی ولی ہے، علی جو ہے عالم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، علی پاک ہے، علی معصوم ہے، علی اللہ کا چنا ہوا ہے۔ اب میرا اختیار نہیں کہ میں اللہ کا فرمان بھول کر آپ کو ولی بنا دوں، کیونکہ ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، میرے بعد علی کو اللہ نے امام بنایا۔ جب حضرت آدم کو اللہ پاک اپنا خلیفہ منتخب کر رہے تھے، عوام الناس کے لیے امام بنا رہے تھے، تو شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ کے چنے ہوئے کا انکار کرنا یا تو ابلیس کرتا ہے یا ابلیس کے ماننے والا اور اس کے راستے پہ چلنے والا کرتا ہے۔ تو اس طرح نبی کی جو وسیع ہے اس کا ایک انکار، حضرت علی کی ولایت کا انکار جو بھی کرے گا وہ یا تو شیطان ہوگا یا شیطان کا ہمراہی ہوگا، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اس طرح تمہیں بھی اگر علی کا انکار کرو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ علی کی ولایت کا اقرار کر کے ہمیں اللہ اور رسول کے راستے پہ چلنا چاہیے اور صراط مستقیم پر چل کر ہدایت پا کر جنت حاصل کرنی چاہیے، تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو، اور حضرت نبی کریم مصطفیٰ کا جو ولی ہے وہ بھی ہماری شفاعت کرے، اور اس کے جو 11 بیٹے ہیں جو امام ہیں اور اس کی آل میں سے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔